یہ صرف ارجعی، واپس آ جاؤ، جی واپس آ جاؤ، موت اختیاری، جب چاہیں گے حسین جائیں گے۔ جب تک یہ کیفیت اگر میرے بچے اور جوانوں کے ذہن میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب وہ چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا تھا، ورنہ زہر تو امام رضا کو 4 مرتبہ دیا گیا، مگر جب انہوں نے نہیں چاہا تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ زہر کی مجال ہے جو امام پہ اثر کرے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تو زہر تھا، انہوں نے زہر کیوں لے لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو زہر لینا کتنی چھوٹی بات ہے، کتنے نیچے آ کر، کتنی معرفت کی کمی ہے کہ کوئی اہل بیت کے بارے میں ایسا سوچے کہ زہر پتا تھا تو کیوں کھا رہے تھے۔ ذرا باہر آ کر دیکھو، ذرا اوپر آ کے دیکھو، انہیں پتا تھا مگر جب چاہا کہ ہم چلے جائیں زہر نے اثر کیا، جب نہیں چاہا تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ اور یہاں نقن صاحب کا پھر جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس میں زہر ہے اور پھر بھی لے لیتے تھے اسے۔ اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ ان کی خلقت کا علت غائی، ان کی خلقت کی علت غائی، ان کی خلقت کو اللہ نے کیوں ان کو خلق کیا؟ وہ تھی ہدایت، انہیں ہدایت کے لیے خلق کیا۔ اللہ اپنا نظام، اپنا پیغام ان کے ذریعے سے، یہ ہدایت کے لیے خلق کیے گئے۔ نقد صاحب فرماتے ہیں جب یہ زندگی میں ہدایت پہنچاتے تھے تو پھر ان کا جانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دیکھتے تھے زندہ رہنے میں ہدایت پہنچے گی تو زندہ رہتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب ہمارے جانے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا تھا۔ کربلا میں امام حسین بعض تو ایسے زخم تاریخ میں مقتل نے لکھے ہیں کہ امام اس زخم کی وجہ سے کچھ دیر میں اگر خیمے میں بھی واپس چلے جاتے تو خیمے میں شہید ہو جاتے، مگر جب حسین نے چاہا، جب تلوار نیام میں رکھ دی تو آواز یہی گونج رہی تھی، ارجعی، آ جاؤ، بس میرے حسین، بس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ فرمائیں کہ میں 5-10 منٹ فضائل اور پڑھوں۔ ارجعی الی ربک راضیۃً، توجہ چاہوں گا، بہت بڑا عنوان ہے امام کی عظمت کا۔ آ جا اپنے رب کی طرف کہ تو اپنے رب سے راضی۔ یہ نہیں کہا جا رہا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، ہم سب قربتاً اللہ بول رہے ہیں اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ راضیۃً، اس حالت میں آ جاؤ کہ تم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے راضی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں راضی ہو۔ بات کیونکہ فضائل کی ایسی ہے کہ امام حسین کی ہے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، راضی ہو۔ قاسم کے لاشے کو دیکھنے کے بعد بھی راضی ہو۔ مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ امام حسین سے اس لب لہجے میں بات کر رہا ہے، راضی ہو جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ راضیۃً، مرضیۃً، میں اعلان کر رہا ہوں میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اب اس کے بعد والا جملہ جس کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑی اور اجازت دیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ جاؤ، خوشی خوشی آ جاؤ، اطمینان کے ساتھ آ جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ بھئی دقت چاہوں گا، نبی کو معراج پر کس رشتے سے لے جایا گیا؟ نبی کا اللہ سے کیا رشتہ تھا جو معراج پہ اللہ لے کر گیا ہے؟ رسول کے رشتے سے، نبی کے رشتے سے، کس رشتے سے اللہ لے کر گیا ہے؟ عبدیت کے رشتے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے محمد ہی، بے احمد ہی نہیں ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہاں جانا نبی کا بندگی کے عنوان سے تھا، وہاں سے آنا رسالت کے عنوان سے تھا۔ یہاں وہاں سے یہاں کا رشتہ رسول کا رشتہ ہے اور یہاں سے وہاں کا رشتہ عبدیت کا رشتہ ہے۔ معراج پر عبد کو لے کر گئے، یعنی جب عبد کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے تو پھر وہ معراج پاتا ہے۔ عبد کی معراج، عبد کی عبدیت کی تکمیل اس کا معراج ہے، اس کی معراج ہے۔ بندے کو معراج پر لے کر گئے اللہ، وہ کہاں لے کر گیا ہے؟ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ۔ ہم اسے وہاں لے گئے کہ جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں 2 کمانوں کا اور کم کا فاصلہ ہے، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ ہے۔ اگر 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کے اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان 2 میٹر، 2.5 میٹر، 1 میٹر
کمانوں کا فاصلہ بتا کے نبی کی حدیں بتا دیتا. اللہ نے نبی کی حد ہمیں نہیں بتائی. 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ. اس سے کم کا فاصلہ تو وہ جانے اور وہ جانے، یعنی عبد جانے اور معبود جانے کہ کتنا فاصلہ تھا ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ نبی کی حد کیا ہے. مگر یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. مولا علی تو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا، اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا کہ ادھر ہے اللہ، جو ادھر ادھر کر دے، جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں ہے. تو پھر سدرۃ المنتہا کہاں ہے جی؟ عرش معلیٰ کہاں ہے؟ عرش معلیٰ کہاں ہے؟ اسے مادی نگاہوں سے نہ ڈھونڈیے گا کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، پورب میں ہے یا پچھم میں ہے. یہ جگہ مادی نہیں ہے، مانوی ہے. نہیں، میری بات اور روشن ہونی چاہیے. جس صراط پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہاں ہے رستہ؟ اسلام آباد سے کراچی آتا ہے، مکے سے مدینے جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ، کربلا معلیٰ میں. یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے جس رسی کو پکڑنا ہے؟ یہ اللہ کا رستہ کہاں ہے؟ یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ یہ بیرونی رستے نہیں ہیں، یہ درونی رستے ہیں. تم کہاں ڈھونڈنے نکلے ہو اللہ کو؟ اپنے اوپر غور کرو. یہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہاں ہے؟ کسی جگہ پر. میں اپنی اس محنت کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں. سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہی ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے. سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے. بس جب وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے تو جب محمد بندہ ملتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہلاتا ہے. جب حسین بندہ ملتا ہے تو وہ کربلا معلیٰ کہلاتا ہے. کربلا امام حسین کی معراج کی جگہ ہے. یعنی میں لفظ اور بدلوں، جہاں نبی اور اللہ کی ملاقات ہو وہ معراج ہے، جہاں حسین اور اللہ کی ملاقات ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے. لہذا کربلا معلیٰ کہلائے گی عرش معلیٰ کی طرح.